سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زنمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، سورہ فجر میں اس نے واضح طور سے کہہ دیا والفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ یہاں پر اس نے کچھ قسمیں اٹھائی ہیں۔ ایک تو اس نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، اور پھر اس نے راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور آگے جا کے اس مہینے کی قسم اٹھائی ہے کہ جس کے حوالے سے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج بہت سارے لائیو کالرز بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے، تو میں ان کو سعادت یا دعائیں یا تمنائیں یا آرزویں کرنے کو کہوں گا کہ کوشش کریں آخری وقت تک کہ آپ حاجیوں میں شمار ہو جائیں، کیونکہ یہ ذی الحجہ ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حج، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو معزز قرار دیا گیا، یعنی وہ 10 راتیں اس کی بہت زیادہ متبرک ہیں، اور مقدس مقامات کا جانا یعنی آپ کا وہاں بحیثیت ظاہر جانا، اور اس ظاہر کی حیثیت میں عبادتیں کرنا، اور پھر ایسے ہو کر آنا جیسے آپ ابھی ماں کی گود سے بلکہ اس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، گناہوں سے پاک۔ خواتین و حضرات، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کو اس طرح سے پیش فرمایا کہ اگر گویا کوئی فائل ان کاموں کو کر کے نکلے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ان میں سے ایک حج کا کام ہے، دوسرا ہجرت کا کام ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ خواتین و حضرات، میں آج تفصیل سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں بہت ہی قابل شخصیت، اور دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، جو ان کا انداز ہے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا، دو طرح سے بہت زیادہ ذی قدر ہیں۔ ایک تو یہ کہ علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں، لوگوں کے کام آنا، اور دوسرا یہ کہ ملک پاکستان کے لیے خیر سوچنا اور فلاحی کاموں میں آگے رہنا، اور پھر دینیات کے کاموں میں لوگوں کو جوڑنا، مل کے بات کرنا بہت زیادہ گہرا ہے۔ میں آج روحانیت کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا، خاص طور سے حج کے حوالے سے پوچھوں گا۔ سید محمد علی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ تو ماشاءاللہ، آپ کو مبارک ہو کہ اس سال پھر آپ حج کے لیے روانہ ہوں گے، سالار کی حیثیت سے لوگوں کے رہنما بنیں گے۔ وہاں جا کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ اور پہلے سب سے موٹا سوال یہی ہے کہ حج پہ جانے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کی مبارک مہینے کی آمد ہے، اور آپ دیکھیں بس یہ مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور پھر حج کے ایام ہے، اور اس وقت لاکھوں فرزندان توحید اس وقت حرمین طیبین کی طرف پہنچ چکے ہیں، اور کئی راستے میں ہیں، اور لاکھوں پہنچنے والے ہیں۔ اور پھر وہ پر نور سما میدان عرفات کہ جہاں پر حقوق اللہ معاف ہونے کا وعدہ ہے، اور پھر وہ عرفات کے بعد جب مزدلفہ کی رات ہوگی، اللہ اکبر۔ بعض فقہاء نے اس میں لکھا ہے، روایتوں سے ثابت کیا ہے کہ حاجی کے لیے مزدلفہ کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن لیلۃ القدر پوشیدہ ہے، 21 ہوگی، 23 ہوگی، 25 ہوگی، 27 یا 29، یعنی طاق راتوں میں اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو تلاش کرو۔ اس میں جو الفاظ ہے تلاش کرو، حتمی نہیں ہے کہ کون سی شب ہے، کون سی گھڑی ہے، مگر قربان جائیے حاجی پر کتنا کرم ہے کہ وہ میدان عرفات میں جب آیا تو آج کے دن ایسا ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر عرفات میں رونا، گر گڑانا، اور پھر وہ سما عرفات کی بہاریں۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر حضور کے غلام کو حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے۔ آمین۔ قبولیت کی گھڑی ہے، آپ کا پروگرام ہوتا ہے قبولیت کے لمحات میں، جو تقریباً پاک و ہند میں عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا، جب عرفات سے اب یہ پہنچیں گے، ظہر اور عصر تو عرفات میں ادا کریں گے، مغرب اور عشاء غروب آفتاب ہونے کے بعد جب یقین ہو جائے پھر یہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائیں گے۔ تو مزدلفہ میں کیونکہ ان کو مغرب اور عشاء حجاج ادا کریں گے اکٹھی فرائض، تو وہاں پر جو مزدلفہ کی رات ہے، ایک تو وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، اور بعض فقہاء نے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف کرنے کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ اچھا۔ حقوق العباد ویسے توبہ سے ہی معاف ہوں گے، یعنی جس کا آپ نے حق کھایا ہے، چھینا، یا تو آپ اس کو لوٹائیں گے یا وہ آپ کو معاف کر دے، یا پھر اللہ تعالیٰ ایک اسباب پیدا کر دے۔ تو ہر ایک کو اس کی طلب ضرور ہے۔ ویسے ربانی صاحب، میں جو دیکھ رہا ہوں لوگ قبلہ مایوسی میں بہت ہیں، ڈپریشن میں بہت ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہوتے، ہمارے پاس تو یار کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ معاملہ پیسوں سے نہیں ہے، واہ واہ، یہ معاملہ عشق سے ہے، سبحان اللہ، یہ قبولیت سے ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے ہے۔ وہ تو سخیوں کا بھی بادشاہ ہے، بے شک، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے شک۔ خود
کہ یا من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے اس کے قبضے قدرت میں، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل ہی نہیں۔ بے شک تو اصل بیس یہ ہے کہ ہم اپنی مایوسی کو، ڈپریشن کو ختم کریں، نا امیدوں کو ختم کریں، اور پھر اللہ کی ذات پہ کامل یقین کرتے ہوئے سورہ یوسف کی آیت کا ایک کلمہ پڑھیں۔ میں نے مجرب ہے، آزمودہ ہے، مشائخ نے کہا ہے کہ جس کے حج پر جانے کے اسباب نہ ہوتے ہو ہاں اور اس کی خواہش ہے کہ میں حج کروں، ہاں کچھ بھی نہیں ہے ظاہری، فرمایا قرآن پاک کی اس آیت کے کلمات دہراتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرمائے گا۔ اور فرمایا مشائخ فرماتے ہیں، شیوخ نے لکھا کہ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا، اور مجرب ہے ہمارے مریدین، معتقدین، محبین کو اللہ نے غیب سے اسباب بنایا اور وہ حج کا ان کو سفر ہو گیا۔ تو جتنے ناظرین سامعین سن رہے ہیں، اویس ربانی صاحب الف لام میم آپ کا بڑا مقبول پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے، اور ہر عاشق رسول کے لیے، حضور کی دخاری امت کے لیے قرآن و سنت کا، تبلیغ کا، فکر کا، غم کا پھیلانے کا، غم اور خوشیوں کو پھیلانے کا، غم کو دور کرنے کا سبب بنائے۔ تو بہترین وصیفہ ہے واللہ غالب علی امری، سورہ یوسف کی آیت کا ایک حصہ ہے، واللہ غالب علی امری، چار کلمات ہیں، واللہ غالب علی امری، یہ سورہ یوسف کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس کو آپ روزانہ عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں، روزانہ عشاء کے بعد 111 مرتبہ 40 ڈیز پڑھ لیں، چاند کے شروع سے پڑھیں، جیسے ذوالحجہ شروع ہونے کو ہے، ذوالحجہ کے شروع سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھ کے پڑھیں، اگلے سال یا آئندہ سال اللہ آپ کو حج سے ضرور مشرف فرمائے۔ انشاءاللہ بہت زبردست مجرب وظائف آپ کو بتا رہے ہیں شاہ صاحب، اور میں تو یہ جانتا ہوں کہ خود پاکستان بھر میں اور زیادہ نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں الف لام میم کو، اور وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی وظیفہ رہے گا۔ البتہ یہ کہ میں چاہتا ہوں جو میرے ہندوستانی بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان بہنیں اور بھائی، اس وقت بڑی کرب کی سچویشن سے گزر رہے ہیں، تلخیاں ہیں، یعنی اپنے ہی ملک میں بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور سے وہ توہین رسالت کے بعد والے مسئلے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں شاہ صاحب کہ ہماری بہن بیٹیاں جب باہر جاتی ہیں اور احتجاج میں بھی شریک ہوتی ہیں یا ویسے بھی، تو ان کو شریر لوگوں کے شر سے بچایا جا سکے، ہمارے مردوں کو بھی۔ آپ نے اس وقت صحیح بات ہے، پاک و ہند بالخصوص ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی آپ نے خیر خواہی سوچی ہے، اور ہم سب مسلمان حدیث پاک کا خلاصہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم، ایک عضو میں اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس اذیت کو، کرب کو محسوس کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہم سب ایک گھر کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ کہوں گا اقوام عالم میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کریں، ظاہری اسباب بھی کریں، بلکہ 57 سے زائد اسلامی ممالک کے سربراہان کو میں کہتا ہوں متحد ہو کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں، ان پر ظلم اور جبر کا سلسلہ بند ہو، اور ایسا انڈیا کو پیغام دے دیں کہ آئندہ کبھی بھی ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں اقوام عالم میں کوئی بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے ایک میں بہترین وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تلوار کہا جاتا ہے، یعنی کہ دشمن کے لیے تلوار ہے اور خود پڑھنے والے کے لیے ڈھال ہے، یعنی اس پر اٹیک نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کو سورہ قریش کہتے ہیں، سورہ قریش، ایلاف قریش۔ یہ میری بہنوں سے گزارش ہے جو ہندوستان میں پریشان ہیں، ان کو اپنی عزت و آبرو، ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، معاذ اللہ ان کے حجاب کھینچے جاتے ہیں، ان پر جو ہے معاذ اللہ فکرے کسے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے۔ سر ہم نے ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کو وہاں کی جو گورنمنٹ کے پولیس کے افراد ہیں وہ یہاں تک کہ بہن بیٹیوں پہ ڈنڈے تک چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پسٹل اٹھاتے ہوئے ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہندوستان کے مسلمان ان کا خوف ختم ہوگا، بھائی ہیں، بہن ہیں، سورہ قریش کو معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھیں۔ اگر آپ کہتی ہیں ہر نماز کے بعد مشکل ہو جائے گی تو صبح اٹھ کر 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دشمن پر غلبہ عطا فرمائے گا، آپ کا ایک خوف اور ہیبت پیدا کر دے گا، اور آپ کے لیے سورج ڈھال بن جائے گی، اور سامنے جو بھی دشمن ہوگا جو آپ پر ظالم ہے اس کے لیے تلوار بن جائے گی۔ اور سورہ قریش کی بڑی برکتیں، اس کو معمولات میں شامل کریں اور اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھیں۔ میں آپ کے پروگرام کے توسل سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، خدا کی قسم جس طرح انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، جس طرح وہ سینہ تان کر ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
یقین جانیے غیور مسلمان ہیں. اللہ ان کو عزت عطا فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے. اور اویس ربانی صاحب یہ آپ نے پہلے ہی کہا تھا ایک پروگرام میں کہ غزوہ ان کا آغاز ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب بھارت میں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا, یہ اسلام کا قلعہ بنے گا. بے شک ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تن نازک پہ تیرے طرز آتا ہے مجھے, لیکن نہ دوں دعوت تجھے کس طرح قوت آزمانے کی, اور تجھے کاش شاعر کی طرح محسوس ہو پاتا, نظر پڑتی ہے تجھ پہ کس حقارت سے زمانے کی. اور یہ بھی سن لیجئے گا کہ ازل سے نوح انسانی کے حق میں توق لعنت ہے, کسی ہم جنس کی چوکھٹ پہ عادت سر جھکانے کی. لہٰذا مسلمان غیور ہوتے ہیں, کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں, اور جب معاملہ توہین رسالت کا ہو, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو, تو باطل قوتوں سے نہ گھبرائیے گا. ہم پاکستان کے, دنیا بھر کے مسلمان آپ کی آواز میں آواز ملائیں گے, اور ہم رہیں نہ رہیں یہ ذکر ہمیشہ رہنا چاہیے, یہ نام ہمیشہ اونچا رہنا چاہیے. لوٹ کر آئیں گے, ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خواتین و حضرات خوش آمدید کہیں گے. ذوالحجہ کی آمد ہے, یہ انتہائی متبرک اور اہمیت والا مہینہ ہے. خواتین و حضرات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت تو اس بات کی ہے کہ حج کے فرائض اس ماہ انجام دیے جاتے ہیں. دنیا بھر سے حجاج کرام تشریف لاتے ہیں وادی مکہ میں, اور مدینہ منورہ کی طرف بھی جاتے ہیں, پھر عرفات کی طرف جانا, پھر مزدلفہ, اور اس طرح دیگر مقامات پہ جو شاعر اللہ قرار دی گئی ہیں. خواتین و حضرات یہ حاجی بہت مشکل اور کٹھن اور دقت کے ساتھ گزرتے ہیں, مگر ان کے پاس خوف خدا اور الہیت ہوتی ہے, یعنی للہیت ان کا فلسفہ ہوتا ہے. اور جب یہ لوٹ کر آتے ہیں تو یہ اتنے خوبصورت, اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی حج نصیب فرمائے. اس کا دوسرا خاصہ یہ ہے کہ اس ماہ میں, اس کی 10ویں کو, ہم عام مسلمان ہر جگہ پہ عید مناتے ہیں, یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, جناب اسماعیل کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں, جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. لہٰذا اس مہینے کو خاص جانتے ہوئے اس کی تیاریاں کریں, اور جب چاند دیکھا کریں دعائیں مانگا کریں, کوشش کریں کہ چاند دیکھا کریں, کوشش کریں کہ نکلا کریں گھر سے اور آسمان کی طرف نگاہ ڈالا کریں. ایک تو اس وجہ سے کہ خالق نے کس کمال سے اس قدرت کو بنایا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری خلقت عظیم ہے, اشرف المخلوقات ہو, مگر تم سے زیادہ غور کرنے کی خلقت ہے آسمانوں اور زمینوں کی کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے. لہٰذا چاند کو دیکھ کر دعا مانگے. میں شاہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, شاہ صاحب جب ذی الحجہ کا چاند ہو بالخصوص, اور ویسے بھی مسلمان جب چاند دیکھا کریں تو وہ کون سے اعمال ہیں جو انجام دیا کریں, کون سی دعائیں ہیں, کون سے حرکات ہیں, کون سے اعمال ہیں؟ سبحان اللہ, بڑا اپنے توجہ طلب آپ کا سوال ہے, اور تمام ناظرین و سامعین کے لیے بھی, کیونکہ ذوالحجہ کی آمد ہے, یہ حرمت والا مہینہ ہے, اس کا احترام ہر اہل ایمان پر لازم ہے. اس میں خون ریزی اور ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا حکم ہے, سخت ہو رہا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ ویسے ہی گناہ حرام ہے, یعنی جھوٹ بولنا, گالی بکنا, لیکن معاذ اللہ کوئی اگر حرم مکہ میں جا کر, مسجد حرام میں جا کر معاذ اللہ اگر گالی بک دے تو وہ اس پر وہاں تو گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. تو اس کو سمجھنا ہے کہ اسی طرح حرمت والے مہینے میں گناہ تو گناہ ہی ہے, لیکن حرمت والے مہینے میں اور زیادہ اس پہ پکڑ ہے. تو ہمیں سچی توبہ کرنی, حرمت والا مہینہ, اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرنا ہے. رات کی شب بیداریوں میں اٹھ کر, رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر, خلوت میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گر گڑائیں. اس وقت قوم مایوس ہے, ہر طرف ڈپریشن ہے, بے روزگاری, غربت, تنگ دستی. لوگ تنگ دستی کی وجہ سے کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں, معاذ اللہ لوگ گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہوئے اپنے رب کی طرف جانا ہے, اور اس سے ہر حال میں خوش رہنا ہے. کیوں, کیا کہتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ پنجاب کے بڑے بزرگ, فرماتے ہیں چپ رہ سانتے موتی ملسن, چپ رہ سانتے موتی ملسن, صبر کرے تا ہیرے. چپ رہ سانتے موتی ملسن, صبر کرے تا ہیرے. یعنی اگر آپ شکوہ شکایت ہی چلتے رہیں گے. مجھے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ گیا. آپ نے اپنے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, کسی خاتون نے آپ کے سامنے پٹی باندھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے خلاف بغاوت کر رہی ہو. حضرت رابعہ بصری نے اسے مخاطب ہو کے کہا, اس نے کہا نہیں علیجہ ایسا نہیں ہے سیدہ, میرے سر میں شدید درد ہے. تو فرمایا تم اعلان کر رہی ہو کہ تمہارے سر میں درد ہے, یہ تکلیف تمہیں اللہ نے پہنچائی ہے, کیا تم اپنی خوشی کا بھی اعلان کرتی ہو؟ حق. یعنی وہ کہہ رہی کہ اپنے واویلا کو, اپنی تکلیف کو, غم کو چھپاؤ. شکوہ شکایت نہیں, زبان پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. طریقے
اہل دنیا ہے گلا شکوا زمانے کا، ہائے نہیں ہے چوٹ کھا کر آہ کرنا شان درویش۔ ہائے ہائے اللہ، تو آپ نے بالکل سچ تو فرمایا۔ یہ مہینہ صبر اور شکر کا ہے۔ اگر ہم 10 ذوالحجہ کو دیکھ لیں تو کیا ہے؟ قربانی۔ ہم میدان عرفات مینا مزدلفہ میں دیکھ لیں تو کیا ہے؟ صبر اور شکر ہے۔ تو تمام ناظرین سے کہوں گا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، نماز کی پابندی کریں، اور ایک وظیفہ ذوالحجہ کے مہینے میں اس کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا۔ ذوالحجہ میں خاص طور پر ایک معمول بنا لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوب ترقی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائیں۔ اس وقت ہر امتی، ہر حضور کا غلام غربت میں، تنگ دستی میں، غموں میں گرا ہوا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں خوشی ہو، غم ہی غم ہے۔ تو ان کے لیے ایک بہترین میرا وظیفہ ہے، الحمدللہ مجرب ہے، آزمودہ ہے، اس کو پڑھیں گے سورہ یاسین شریف کی سیکنڈ لاسٹ آیت، صحیح۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ سبحان اللہ۔ اس کو ترجمہ و تفسیر پڑھیں، مزہ آ جائے گا ہائے ہائے۔ کہ وہ کن فیکون کا رب ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کو رات، ہمیں تو جن بزرگوں نے بتایا تھا، کہا تھا رات کے 12 بجے، تو عشاء کے بعد کوئی ٹائم رکھ لے، 11 بجے 12 بجے اپنی سہولت سے۔ اتنے ناظرین ہمیں سن رہے، سورہ یاسین شریف کی سیکنڈ لاسٹ آیت رات تقریباً 12 بجے 70 مرتبہ پڑھیں 40 دن تک۔ شاہ صاحب نے خزانے کی چابیاں کھول دی ہیں، اور شاہ صاحب کی اجازت سے میں ترجمہ کرنے کی تھوڑی سی تفسیر آپ کو بتاؤں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، فَيَقُولُ، اس کے لیے کہتا ہے، لہو کن، کہتا ہے ہو جا، فَيَكُن، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ابھی تو پاور آف ایکشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کن میں اس کی اتنی طاقت ہے کہ یہ سارا کن کا نتیجہ ہے۔ اور خواتین و حضرات، یہ امر وہ اپنے معصومین کو دیتا ہے، انبیاء کرام کو دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو کنکریاں ہیں، یہ کلمہ پڑھتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور ایسے ہی اگر وہ چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو وہ شکل قمر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کلمات ہیں، ان کو پڑھنے سے آپ کا ذہن وسیع ہوتا ہے، آپ کی زبان پاک ہوتی ہے، آپ کے دل کی وسعتیں کھلتی ہیں، اور کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ ہی کا ذکر کرنے میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، لہٰذا اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ شاہ صاحب ایک سوال ہے، اس کے بعد وفی کی طرف جاؤں گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، 70 مرتبہ پڑھنی ہے، 70 مرتبہ 40 ڈیز تک۔ کسی بھی مشکل میں آپ یقین کامل سے پڑھیں، اللہ آپ کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے۔ یہ وہ کن فیکون کا رب ہے حضور، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ہم اس رب پر ایمان لائے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن سے زیادہ رزق دیا۔ ہم اس رب پر ایمان لائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسی آگ میں ڈالا گیا تھا کہ کئی میل دور اس کی تپش اتنی تھی کہ پرندہ جلس کے آگ میں گر جاتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ ہم اس رب پر ایمان لائے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پالکی میں بٹھا کے دھکیلا گیا، کہ یعنی جو ڈالنے والے ان کو خوف تھا کہ کہیں ہم بھی جلس نہ جائیں۔ اللہ نے آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ ہم اس رب پر ایمان لے کر آئے ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو لشکر سمیت سمندر سے راستہ دیا ہے۔ تو خدا را اپنا ایمان مضبوط کرے، اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے دکھ درد غم دور ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کن فیکون۔ مختصر وقفہ الف لام میم میں دوبارہ لوٹ کر آئے گا، آپ کا انتظار ہے۔ کئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں یہاں، اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سید محمد علی شاہ صاحب سے علم، نصیحت اور اپنے فائدے کے لیے حکمت کی باتیں ہم یہاں پر جمع کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ میں بارہا آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ جو لوگ اس سال حج پہ روانہ نہیں ہو رہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو، بلکہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے جانا ہے، اب لے کے جانا اس کا کام ہے۔ اور اگر آپ یہ ارادہ کر لیں تو پھر ایک عمل اور بھی کریں، حجاج کرام کی خدمت کریں، یہ سعادت حاصل کریں۔ جب وہ جا رہے ہوں تو ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، ان کے انتظامات بہتر کریں، اور جب وہ آ رہے ہوں تو ان سے ملنے پہنچیں اور ان کو خوش آمدید کہیں اور ان سے تبرکات لیں اور ان کی زیارت کریں، کیونکہ وہ زائر ہیں شاعر اللہ کے۔ خواتین و حضرات،
یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور یہ سعادتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے تعظیم کرنا جانتے ہیں، اور یہ ہمارا خاصہ ہے کہ ہم قرآن کو لے کر، شاعر اللہ کو لے کر عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہم دیگر عرب کو بھی جانتے ہیں جو شاید تعظیم کے اس پہلو سے واقف اور آشنا نہیں ہے، مگر خدا کا بڑا شکر احسان ہے کہ اس قوم نے اگر غلامی کی ہے تو سرکار کی غلامی کی ہے، اور یہی ہمارا خاصہ رہا ہے۔ میں شاہ صاحب سے چند ایک موٹے موٹے سوالات پوچھوں، چونکہ وظائف کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کے سوالات مجھے مل رہے ہیں۔ ایک حضرت ہیں اور بڑا انہوں نے برجستہ سوال پوچھ لیے۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب میری شادی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، مگر اولاد نہ ہونے کا ایک میڈیکل ریزن میرے پاس ہے، یعنی شاید جسمانی کمزوری ہے۔ اس جسمانی کمزوری کو حل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، اس میں میں نے ہمارے بزرگوں میں ایک عمل چلتا آ رہا ہے، آباء و اجداد میں، اور سادات میں بڑا مشہور ہے۔ 21 نر چھوارے ہوتے ہیں۔ 21 نر چھوارے؟ نر چھوارے لے لیں، بڑے آسان ہے اور آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ایک چھوارا عام ہوتا ہے، اب نر چھوارا پوچھیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ سورہ تغابن، سورہ سورہ تغابن تغابن 29ویں پارہ۔ 3 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیں۔ جس مرد کو ایسا پرابلم ہو تو وہ چاند کے شروع کے دنوں میں کرے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، ہر چاند کے شروع کے دن، یعنی پہلا ویک، پہلا ہفتہ۔ یہ جو اگلا ہفتہ ہاں، سورہ تغابن 7 چھوارے لے لیں۔ 1 لیٹر دودھ گائے یا بھینس کا نہیں، باڑے کا لیں، ڈبے کا، پیکنگ والا نہ ہو، یعنی آپ کو پتا ہو باڑے کا دودھ ہے۔ گائے اور بھینس، ایسی گائے یا بھینس تلاش کر لیں جو بچے زیادہ دیتی ہو یا جس کے بچے زندہ ہوں۔ اب جو بزرگوں نے کہا ہے آسان سا عمل ہے، سورہ تغابن پڑھ کر ان چھواروں پر دم کر دیں، ان کو 1 لیٹر دودھ میں جوش دیں، اور پھر یہ شوہر جو ہے 3 دن تک ان کو استعمال کر لیں۔ فریج میں رکھ لیا جاتا ہے، 1 دن آدھے کھا لیں اس کو، اس طرح 3 دن تک اس کو چباتے رہیں انشاءاللہ۔ پہلے چاند کے شروع ویک میں کریں، پھر اس طرح اگلے چاند کے شروع ویک میں، پھر چاند کے شروع ویک میں۔ الحمدللہ الحمدللہ 3 ماہ میں اس کی برکتیں دیکھی ہیں حضرت، یقین جانیے یہ سینوں کا راز ہے۔ ہم تو چھوارے پڑھ کے دے دیتے تھے، آج آپ کے توسل سے میں نے حضور کی دخیری امت کے لیے یہ عمل ہی بتا دیا کہ ہم بخل کیوں کریں، لوگوں کو بانٹ دیں، اور آزمودہ ہے۔ آپ یقین کیجئے 99% لوگ 3 مہینے کے بعد آ کے کہتے ہیں یار ہمیں خوشخبری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر مرد کو فالٹ ہے تو مرد کر لے، اور اگر خدا نخواستہ عورت کو فالٹ ہے، جیسے اس کے انڈے جو ہیں طاقتور نہیں ہوتے یا ہارمون ان بیلنس رہتے ہیں، اگر عورت بھی عمل کر سکتی ہے، چاند کے شروع کے پہلے ویک میں 7 نر چھوارے سورہ تغابن پڑھ کر دودھ میں جوش دے کر، یا تو پکنے کے بعد دم کر لیں یا پہلے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 3 ماہ میں اولاد ہو جائے گی۔ ایک وظیفہ بھی رکھ لیں کہ سورہ مزمل دونوں میاں بیوی کسی بھی ٹائم 3 ماہ تک پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی برکت سے جادو، سحر، نظر بد سے حفاظت فرمائے گا اور ان کو تقویت عطا فرمائے گا۔ تقویت عطا فرمائے گا۔ سورہ تغابن کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ صرف 3 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ کر ان پہلے پیک میں 7 نر چھوارے لیں، 1 لیٹر دودھ میں ان پہ پکائیں، سورہ تغابن 3 بار پڑھ کے اس پر دم کر دیں، اور یہ 3 دن تک اگر مرد کو فال ہے تو مرد اس کو 3 دن کھاتا رہے نا، فریج میں رکھ لیتے ہیں، جیسے کھیر بنا کے رکھ لی جاتی ہے تو اس کو چبا کر 3 دن تک، جیسے رات کے وقت، رات کے کھانے کے بعد کھائیں، اور اس کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد پھر میاں بیوی کے تعلقات ہو۔ اس طرح ہر 1 مہینے کے بعد، یعنی 3 ماہ تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ سورہ تغابن کی برکت ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ مشائخ کا طریقہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ شاہ صاحب میری ایک بہن نے سوال پوچھا اور ان کا تعلق بھارت سے ہے، ہندوستان سے ہماری شہزادی مسلم بہن پوچھتی ہے کہ میں ظاہر شریعت کی پابند رہتی ہوں، خود کو حجابوں میں ڈھانپ لیتی ہوں، البتہ میں جب حجاب کرتی ہوں، برقع پہنتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں خوبصورت نہیں نظر آتی، یا پھر مجھے ایک احساس کمتری کا شکار میں رہتی ہوں۔ تو کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد مجھ میں خود اعتمادی آ جائے اور میں ڈٹ کے نقاب پہن کے جا سکوں، اور اگر مجھے کچھ کام بھی کرنے پڑھائی وغیرہ تو میں وہ نقاب میں کر سکوں؟ بڑی پیاری سوچ ہے، میں اس بہن کو سلام پیش کروں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہا و ابیہا کے صدقے، ان کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ بالخصوص ہندوستان اور فلسطین کی ہماری بہن بیٹیوں کو اللہ بے آبرو ہونے سے بچائے، ان کی پاک دامنی سیدہ کا صدقہ اللہ ان کو طہارت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ میری اس بہن کو چاہیے، قرآن پاک کی مشہور آیت کا ایک حصہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، یقین کامل سے پڑھیں، وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ جب آپ بار بار پکار رہی ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور، عرق گلاب لے لیں اچھا سا،
اور اس میں چاہیں تو پانی بھی مکس کر لیں اور یہ ایک تسبیح رات میں پڑھ لیں, اس پہ دم کر دیں اور اس سے چہرے پر مساج کریں. صحیح. ہو سکے تو سر پر, گردن پر اس سے مسا کریں. الحمدللہ چہرہ اور دماغ روشن ہوگا, آپ کو تقویت محسوس ہوگی, آپ کا ایمان قوی ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر وہ رونق عطا فرمائے گا. انشاءاللہ پرکشش ہوں گی اور آپ کے نصیب بھی اچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے میں عزت اور وقار بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ. بہت اچھا. ایک پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں میں خاص. حضرت ان دنوں میں نا لوگ قربانی کے جانور لینے کی تیاری کرتے ہیں جی. کیونکہ بالکل قریب ہے. تو ایک ویس ربانی صاحب, ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم لاکھوں کا جانور لے لوں. آپ کو پتہ ہے انجیکشن لگ کر وہ ہیلدی تو ہو جاتا ہے, بہت موٹا, بڑا توانا بھی لگتا ہے, لیکن بارہا تجربہ یہ ہے کہ سر اس میں پھر وہ گوشت کی لطافت نہیں ہوتی. تو میرا اپنا ایک ہے تمام ناظرین سے, سامعین سے ہاتھ جوڑ کر کہ دیکھیں آپ 5 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ پھر علاقے میں اس کو دکھانا, یقیناً آپ اچھے جانور لیں. میری عرض ہے اس وقت غربت, بے روزگاری, تنگ دستی بہت ہے, تو آپ ایک ہیوی جانور لینے کے بجائے, یعنی آپ 25 لاکھ کا لے رہے ہیں تو آپ 5-5 لاکھ والے 5 جانور لے لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا گوشت غریبوں تک زیادہ پہنچ جائے. بہت خوب. میرا ایک تجربہ ہے کہ ایک جانور آپ نے لیا, بڑا موٹا, تازہ, خوبصورت, لینا چاہیے, فرما لیں, خوبصورت لیں, اللہ کی راہ میں اچھا جانور لینا ہے. لیکن آپ ایک بہت زیادہ مہنگا جانور لینے سے, اگر آپ تجربہ ہے آپ 5-10 جانور مختلف لے لیں, ہلکے لے لیں اور ان میں گوشت زیادہ نکل جاتا ہے اور آپ وہ غریبوں میں بھجوا دیں, اپنا کسائی بھیج کے غریب علاقوں میں, گوٹوں میں, اندرون سندھ ہے, خدا کی بستی ہے, لانڈی, کرنگی, غریب جو علاقے ہیں وہاں پر جا کر اگر اس کا گوشت تقسیم کروا کے غریبوں کے گھر پہنچ جائے تو یقیناً آپ کی قربانی تو قربانی ہے, آپ کو ثواب ملے گا اور پھر ان غریبوں تک جو گوشت پہنچ جائے گا اس کا اجر آپ کو بہت ملے گا. تو یہ میرا تمام مالدار لوگوں کو یہ پیغام ہے, تاجروں کو جن کو اللہ نے نوازا ہے, کہ ضروری نہیں آپ ایک بہت خوبصورت جانور لطافت والا لیں پھر وہ بیچارہ اس کا گوشت بھی نہیں نکل پاتا اتنا, یا اس میں چکنائی زیادہ نکلتی. اس سے اچھا ہے کہ آپ کچھ چھوٹے جانور لے لیں اور کثیر تعداد میں لے کر غریب علاقوں میں بھیج دیں اور ان کو وہاں کٹوا کر غریبوں میں گوشت تقسیم کرا دیں. آپ کے گھر ڈیفنس میں کوئی لینے نہیں آئے گا. آپ کے ضروری نہیں کہ کلفٹن پہ لوگ لینے کے لیے آئیں, غریب علاقوں میں لوگ, بحریہ ٹاؤن لوگ لینے نہیں آئیں گے. تو آپ غریب علاقوں میں بٹوا کے اس کو بٹوا دیں. انشاءاللہ عید کے 3 دن تک قربانی ہے. آپ پہلے دن اپنے گھر کریں, دوسرے تیسرے دن آپ نکل جائیں راہ خدا میں اور غریبوں کے علاقوں میں جا کر دیکھیں جہاں گوشت نہیں پہنچا وہاں گوشت بھی پہنچا دیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے ایک چیز, لوگ ویلفیئر میں بھیج دیتے ہیں, یقین کریں بعض اوقات ویلفیئروں میں وہ کہتے ہیں گوشت خراب ہو جاتا ہے, بانٹنے والے نہیں, لینے والے نہیں. تو خدا را صدقہ خیرات اپنے ہاتھ سے کرنا سیکھیں, اپنی جان نہیں چھوڑائیں کہ گوشت دے دیا, نہیں, آپ غریب کے گھر تک پہنچائیں, اس کو عبادت سمجھیں, سعادت سمجھیں. آپ کے گوشت سے اگر ایک غریب کی بھوک مٹ گئی تو خدا کی قسم اللہ اس کا رسول کتنا راضی ہوگا. اللہ آپ کے خزانوں سے نوازے گا. یہ میرا پیغام ہے آپ کے توسل سے, اور انشاءاللہ اس سے حضور کی دکھیاری امت کی خدمت ہوگی, مخلوق خدا کی خدمت ہوگی. اور غریب جو گوشت لینے آئے ہیں ان کو جھاڑے نہیں, ان کو دھتکارے نہیں, ان سے محبت کے پیش آئیں. اور اس کو آپ اپنے لیے فخر سمجھیں, سعادت سمجھیں, خوشی سمجھیں کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. آپ اور مجھے طاقت ہے ہم کسی کو کھلا سکیں, تو اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آئے سخی بنے, اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے. بھائی بہت خوب, آج جو خوبصورتی آپ نے اور عمدگی آپ نے بیان فرمائی ہے, خدا آپ کو اس کا اجر دے شاہ صاحب. اور انتہائی ضروری یہ خاص ایام ہے کہ جن میں یہ خاص باتیں ہونی تھی. خواتین و حضرات, اب آپ کے سامنے ہی ہے, ہم جہاں پہ ذی الحجہ کو جانتے ہیں حج کے حوالے سے وہاں قربانی کے مسائل درپیش رہتے ہیں, اور اب تو قربانی میں تقابل ہوتا ہے اور ریاکاری ہوتی ہے, دکھاوا ہوتا ہے. یعنی بڑا جانور اور بڑے سے بڑا جانور صرف اس لیے لانا ہوتا ہے کہ رش لگ جائے, مجمع لگ جائے, اور پھر اس کی قربانی کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ویڈیوز بنائیں اور پھر آپ کی واہ واہ ہو سکے. خواتین و حضرات, کچھ ہی چیزیں اللہ نے ہم سے مانگی ہیں, اگر ان میں بھی ہم ریاکاری کریں تو پھر ہم کس منہ سے اس کے سامنے مانگیں گے. خواتین و حضرات, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نماز بھی اگر دکھاوے کی ہو جائے تو وہ نماز نہیں رہتی. یہ قربانی بھی ایسی ہی ایک عبادت ہے کہ جس میں جتنا آپ دکھاوا ڈالیں گے گویا آپ شرک کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. یعنی جس کے لیے آپ نے قربانی رکھی ہے آپ نے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا ہے. اب آپ کی رضاؤں میں مقصود وہ نہیں رہا خالصتاً, اب لوگ آ گئے اور اب تماشا آ گیا اور اب دکھاوا آ گیا. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, جتنا ہو سکے اجتناب کریں. میں اب پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی بہت خوش قسمت ہیں
قائد اعظم کو سلام پیش کرنا چاہیے، بانیان پاکستان کو سلام پیش کرنا چاہیے، ان مہاجرین کو سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اس پاکستان کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ مگر بھارت میں موجود، ہندوستان میں موجود وہ مسلمان جو اس وقت قربانی کے اعمال کو صحیح اندازے سے نہیں انجام دے سکتے، ہم ان کے لیے دعا گوئیں۔ پروردگار جو نیت کر لے نا تو اس کی قربانی کو قبول فرما لے، جو ارادہ کر لینا کہ اگر میں خود مختار ہوتا اور میرے پاس سے قربانی جاتی تو اس کی اس خواہش کو قبول فرما لے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں، اور اگر ہو سکے خدا وہ دن دکھائے کہ ایسا بھائی چارہ ہو جائے ان دو مسلم ممالک میں، یعنی اس کو مسلم حیثیت میں تسلیم کر کے پاکستان میں، کہ ایک ذبیحہ یہاں پہ کٹے اور وہ مسلمان بھائی جو بھارت میں بیٹھا ہوا ہے اس کے نام سے اس کا حصہ بھی شامل ہو جائے، اور ایسے ہی وہاں بھی ہو۔ خدا کرے وہ دن آئے یہاں پر کہ اتحاد کی وہ فضا قائم ہو، خاص طور سے مسلم دنیا ایک ہو۔ خواتین حضرات، اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔